حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے رب کے قریب ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا پردہ ڈالے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے؟ بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیے۔ اللہ پھر پوچھے گا، وہ آگے سے پھر یہی جواب دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی، جا تجھے آج بھی معاف کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں، اور کئی بندوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں فرمائے گا، ان سے جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی جانب سے پوچھ ہوگی تو ایسے ہوگی کہ دوسرے دیکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی خاص پردہ اس پہ ڈالیں گے، جیسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہے، دوسرے بندوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے ہاں بھائی یہ گناہ کیے؟ تو مومن بندہ منکر نہیں ہوگا، مومن بندہ دنیا سے جانے کے بعد کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ کافر منافق جھوٹ بولیں گے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب حساب و کتاب ہوگا، کفار جہنم میں داخل ہوں گے، منافق رہ جائیں گے، تو مومن بندہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی، وہ کہے گا نماز پڑھی، روزہ رکھا، نیک اعمال کیے، اللہ کی جانب سے اشارہ ہوگا جاتے جاؤ جاتے جاؤ۔ بیچ میں منافق بھی آئیں گے، وہ بھی آگے سے جھوٹ بولے گا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دل سے ایمان لایا، اللہ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹا ہے۔ یہاں جھوٹ نہیں چل سکتا، وہ تو قیامت کا دن ہے، اس کو الگ کر دیا جائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جہنم جا، تیرا مومنین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بعض کافر اتنے ڈیٹ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم فرشتوں کی نہیں مانتے، انبیاء کی بھی نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، اور 950 سال جن بندوں کو ملتے رہے وہ قیامت والے دن منکر ہو جائیں گے، ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنا کافر جھوٹ بولے گا۔ نوح علیہ السلام کے انبیاء کے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، فرشتوں پر الزام لگا دیں گے کہ انہوں نے غلط لکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حدیث میں موجود ہے، اللہ فرمائے گا کوئی تو گواہ ہونا چاہیے، اب فیصلہ تو ہونا ہے، کوئی تو گواہ ہو جو گواہی دے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرا جسم بولے تو میں مان جاؤں گا کہ میں گناہگار ہوں یا نیک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی زبان پر مہر لگا دیں گے، اعضاء کو حکم دیں گے بول، تو اس کے اعضاء بولیں گے کہ دل بولے گا یا اللہ میں تیرا منکر تھا، باقی اعضاء بولیں گے یا اللہ ہم نے یہ گناہ کیے۔ جب جرم ثابت ہوگا پھر زبان کو اجازت ہوگی بولنے کی، تو اس وقت بندہ وہ کہے گا کہ اعضاء کو کہ تمہارا ناس ہو، تمہیں بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم سے ہر چیز بولتی ہے۔ تو یہ کافر منافق جھوٹ بولیں گے، مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اقرار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تیرے گناہوں کو میں نے چھپائے رکھا، چھپ کر تو نے گناہ کیے، میں نے بھی چھپائے رکھا، ان کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ چاہے تو ظاہر فرما دے۔ ہمارے سامنے دنیا میں کئیوں کے گناہ، اچھے بندے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صاحب مال و جاہ ہوتے ہیں، اچھا وقت گزر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی گناہ ان کا رب ظاہر کر دیتا ہے تو وہ ساری ذلت اور رسوائی بن جاتی ہے۔ اپنی جانب سے تو انہوں نے چھپایا، لیکن بسا اوقات اللہ نہ چھپانا چاہے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں سے بات لیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں نے تیرے گناہوں کو چھپائے رکھا، تو آج بھی جا تجھے معاف کر دیا۔
اور ایک بندے کے بارے میں تو میں نے حدیث میں پڑھا کہ وہاں حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کرے گا تو وہ ڈر جائے گا کہ اب تو میری تو پکڑ ہے، میں تو بچ نہیں سکتا، تو اللہ فرمائے گا جا تجھے معاف کر دیا، بدلے میں ان گناہوں کے تجھے نیکیاں دے دی، کر کے گناہ گیا لیکن اللہ فرمائے گا جا تجھے نیکیاں دے دی، رب قادر ہے جو چاہے کرے۔ تو وہ بندہ پھر خوشی کے مارے اپنے بڑے گناہوں کا ذکر کرے گا کہ یا اللہ وہ بھی کیے تھے، ان کے بدلے میں بھی نیکیاں دے دے، کہ جب وہ دیکھے گا کہ مجھے معافی مل گئی، پکڑ سے بچ گیا تو اور نیکیاں ملیں تو مزید نیکیوں کے لیے وہ باقی گناہوں کا بھی اقرار کرے گا۔ تو مومن اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا تو بعضوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے کہ دنیا میں بھی معاف کیا، جا میں نے یہاں بھی تجھے معاف کر دیا۔ لیکن یہ کس کس کو معاف کریں گے یہ کسی سے وعدہ نہیں ہے، متعین نہیں کیا اللہ نے، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، فائدہ سب کو ہوگا۔ مومن کو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، بعض گناہگار ہوں گے ان کو میدان حشر ہی میں سفارش کی وجہ سے معافی مل جائے گی، بعض گناہگار ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن جہنم میں بھی مکمل سزا نہیں ملے گی، ابھی کچھ سزا کاٹی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں کی سفارش سے اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی تمام مومن جتنے بھی ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اپنے گناہوں کی مکمل سزا نہیں کاٹیں گے، مکمل سزا سے پہلے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ معافی کا فائدہ سب کو ہوگا لیکن بعضوں کو جلدی ہوگا، بعضوں کو دیر سے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔